بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 19 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو جب حضرت علی علیہ السلام صبح اٹھے تو جناب علی علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن علیہ السلام کو خواب سنایا۔ آج رات میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کے نامناسب رویے سے سخت نزا کی صورت جنم لے رہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی علیہ السلام، تم اللہ سے دعا مانگو۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے خدا، مجھے ان سے اعلیٰ لوگوں میں لے جا۔ ابھی یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ کوفہ کی جامع مسجد سے اذان کی آواز آئی۔ حضرت علی علیہ السلام مسجد چلے گئے۔ قربان جائیے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسند امام احمد اور حاکم سے اس صحیح سند کے ساتھ حضرت عمار بن یاسر سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی علیہ السلام دو قسم کے لوگ انتہائی بدبخت ہیں۔ ایک تو آل سمود ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ دوسرے وہ جو تمہارے سر پر تلوار مار کر تمہاری داڑھی کو خون آلود کر دے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا حضرت علی علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہارے سر پر تلوار ماری جائے گی اور تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہوگی، اور وہی ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث ہیں جو ہمیں تواتر سے ملتی ہیں، جیسا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی علیہ السلام مجھ سے ہے اور میں علی علیہ السلام سے ہوں۔ تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہی ہے۔ علی علیہ السلام کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ یہ علی علیہ السلام مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں دو طرح کی روایات ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت علی علیہ السلام مسجد کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک ابن ملجم سامنے آ گیا۔ ابن ملجم نے آپ پر زوردار تلوار کا وار کیا اور حضرت علی علیہ السلام کا سر مبارک پیشانی سے لے کر کن پٹی تک کٹ گیا۔ یہ کٹ دماغ تک جا پہنچا۔ وہاں بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے اور لوگوں نے ابن ملجم کو پکڑ لیا۔ سخت زخم ہونے کے باوجود آپ 2-3 دن تک زندہ رہے اور رمضان کی 21ویں کو آپ نے شہادت نوش فرمائی۔ لیکن زیادہ قوی روایات یہ ہیں کہ آپ پر کوفہ کی جامع مسجد کے اندر حملہ ہوا جبکہ آپ نماز کی حالت میں تھے۔ حضرت علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو ابن ملجم مسجد میں سو رہا تھا، الٹا لیٹا ہوا، نیچے تلوار کو چھپائے، تلوار بھی زہر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا، اے ابن ملجم، اٹھ جا، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، نماز ادا کر۔ وہ ملعون اٹھا اور حضرت علی علیہ السلام نے آخری سجدہ ادا کیا کہ یکا یک عبد الرحمن ابن ملجم آگے بڑھا اور ایسا وار کیا کہ سر مبارک پر زہر میں بجھا ہوا خنجر اپنا اثر کر گیا اور روزے میں روزہ دار کو ایسا زخم لگا کہ پھر اٹھ نہ سکے۔ مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا، قیامت کا منظر تھا۔ تمام چاہنے والے نالہ و فریاد کرنے لگے۔ حضرت حسن علیہ السلام و حضرت حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے اور اپنے بابا کی ریش مبارک خون سے تر دیکھی تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اصحاب حضرت علی علیہ السلام کو کندھوں پر ڈال کر گھر لے گئے۔ گھر والے تڑپ کر رہ گئے۔ حکیم نے علاج شروع کیا مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ ادھر ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام کا یہاں ظرف دیکھیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹا، قاتل کو اتنا ہی زخم لگانا سزا کے طور پر جتنا اس نے مجھے دیا۔ اللہ اکبر، یہ انصاف تھا ہمارے خلیفہ کا۔ 3 دن اسی زخم کی شدت میں تڑپتے رہے اور 21ویں رمضان کو حضرت علی علیہ السلام نے شہادت پائی۔
اکثر ہمارے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو کیوں شہید کیا گیا؟ ابن ملجم نامی شخص جس نے آپ کے سر پر تلوار کا وار کیا تھا، خوارج کی ایک عورت تھی جس کا نام حستام تھا، جبکہ بعض روایات میں اس کا نام قطامہ آیا ہے۔ ابن ملجم اس پر عاشق ہو گیا۔ ابن ملجم اس عورت کی محبت میں اتنا گرفتار ہوا کہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس عورت نے اپنے عاشق سے یہ شرط رکھی تھی کہ مجھے حق مہر میں 3000 درہم اور حضرت علی علیہ السلام کا سر اقدس چاہیے۔ اگر تم یہ کر سکتے ہو تو میرے سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ حضرت علی علیہ السلام کے قاتل نے اپنی محبوبہ کو خوش کرنے کے لیے جناب علی علیہ السلام کو شہید کیا، جبکہ طبقات کبریٰ جلد 3 صفحہ نمبر 35 میں ابن سعد لکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ایک انتقامی کارروائی تھی، کیونکہ جنگ نہروان میں حضرت امام علیہ السلام کے ہاتھوں خوارج نے شکست کھائی اور وہاں سے جان بچا کر بھاگ گئے۔ انہی میں سے 3 افراد عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ تمیمی اور عمرو بن بقیر تمیمی مکہ میں جمع ہوئے اور کافی بحث و مباحثہ کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے کہ ایک ہی وقت میں تینوں یعنی علی، معاویہ اور عمرو بن عاص کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی علیہ السلام کو شہید کرنے کی ذمہ داری قبول کی، اور اسی کام کو مکمل کرنے کے لیے وہ کوفہ آیا اور اپنے خوارجی ساتھیوں کے ساتھ مل کر حضرت علی علیہ السلام کو شہید کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ اسی دوران اس کی ملاقات قطامہ نامی ایک لڑکی سے ہوئی کہ جس نے شادی کے لیے حضرت علی علیہ السلام کو شہید کرنے کی شرط رکھ دی، جس پر ابن ملجم نے کہا میں تو پہلے ہی اسی کام کے لیے آیا ہوں۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ عشق ایسی چیز ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کی آنکھوں میں پٹی باندھ دیتا ہے۔ عشق بادشاہوں سے ایسے ایسے کام کروا دیتا ہے جو کام بادشاہوں کو سلطنت سے غرق کر کے خاک میں ملا دیتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا قاتل ایک عورت کے عشق میں گرفتار تھا جس نے آپ کو شہید کرنے کی شرط رکھ دی۔ اس عورت کے پاگل عاشق نے اپنے انجام کو سوچے بغیر جناب علی علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام کا روضہ مبارک پر مورخین کے بے شمار اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ خارجیوں کے ڈر سے قبر مبارک کی بے حرمتی نہ کی جائے، اسی وجہ سے آپ کو چھپ کر دفنایا گیا۔ ناظرین گرامی، حضرت علی علیہ السلام کی 3 ایسی فضیلتیں ہیں جو کسی اور کے حصے میں نہ آئیں۔ مباہلہ کے واقعہ میں حضرت علی علیہ السلام کو نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب ملا۔ حضرت علی علیہ السلام کا عملی اعزاز یہ تھا کہ مسجد میں سب کے دروازے بند ہوئے تو علی علیہ السلام کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ جب مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ کیا گیا تو حضرت علی علیہ السلام کو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دنیا و آخرت میں بھائی قرار دیا۔ آخر میں غدیر خم کے میدان میں ہزاروں مسلمانوں کے مجمع میں حضرت علی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں میں ہاتھ بلند کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی علیہ السلام بھی مولا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کی اہل بیت سے محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تاریخ اہل بیت کی شہادتوں کے پرسوز واقعات سے بھری پڑی ہے، جسے بیان کرنا اور سننا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اسی طرح جنت کے وارث اور نواس رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ بھی نہایت دلسوز اور درد بھرا ہے۔ ناظرین گرامی، 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو شہزادہ حضرت امام حسن علیہ السلام سورۃ کوثر کی پہلی تفسیر بن کر حضرت علی علیہ السلام شیر خدا اور خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ کے صحن میں جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کی شان اقدس میں بہت سی صحیح الاسناد احادیث میں موجود ہیں، لیکن جن کو بیان کرنا یہاں پر مقصود نہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ وہ حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الوصال کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے اور حسین میری جرت اور سخاوت کا وارث ہے۔ اہل سنت کے مطابق حضرت امام حسن علیہ السلام پانچویں خلیفہ، جبکہ اہل تشیع کے مطابق آپ دوسرے امام ہیں۔ ہجرت کے تیسرے سال جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نواسے کی پیدائش کی خبر ملی تو آپ اپنی دختر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے اور فرمایا، اے فاطمہ، بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا نام حرب رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں بیٹی، میرے پیارے نواسے کا نام حسن علیہ السلام ہے۔ 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا گیا اور سلک کے بال کٹوا کر ان کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی گئی۔ آپ کے بابا حضرت علی شیر خدا کی شہادت کے بعد عام منصب امامت پر فائز ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 37 سال اور 6 دن تھی۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس کی تحریک کے بعد قیس ابن سعد عبیدہ انصاری نے حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ قیس ابن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت امام حسن کی بیعت کرنے پر جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے سبھی نے مولا حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ وہاں تمام حاضرین کی تعداد تقریباً 40,000 تھی۔ واقعہ 21 رمضان 40 ہجری بروز جمعۃ المبارک کو پیش آیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب نے خوشی خوشی سے بیعت کی۔ آپ نے آنے والے وقت کا اندازہ لگایا اور وہاں تمام حاضرین سے شرط رکھی، اگر میں تمام کو کہوں کہ اگر میں جنگ کروں تو جنگ کے لیے تیار ہو جانا، اگر میں صلح کروں تو تم بھی صلح کر لینا۔ سب نے اس شرط پر لبیک کہا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ میرا بیٹا حسن علیہ السلام 2 گروہوں میں صلح کروائے گا اور جنگ و جدال اور خون ریزی کو روکے گا، ایک معاہدے کے تحت خلافت سے دستبردار ہوئے۔ صلح حدیبیہ کے عکاسی کے لیے تخت حکومت کو چھوڑ کر آپ نے جو تاریخی صلح کی وہ تاریخ اسلام کا ایسا باب ہے کہ جس کی مثال ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ جگر کوشہ رسول حضرت امام حسن علیہ السلام صلح کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے، لیکن پھر بھی آپ نے حق اور سچ کی تبلیغ جاری رکھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنان اہل بیت آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ ابن سعد نے عمران ابن عبداللہ بن طلحہ سے روایت کی ہے کہ کسی نے حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے دونوں چشم کے درمیان قل هو اللہ احد یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ اہل بیت کو یہ خواب سن کر بہت خوشی ہوئی۔ جب یہ خواب حضرت سعید بن مسیب کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، اگر یہ خواب آپ نے دیکھا ہے جو آپ بیان کر رہے ہو تو نواسہ رسول حضرت حسن علیہ السلام کی زندگی کے چند ہی روز باقی ہیں۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی۔ جادہ بنت اشس جو امام حسن علیہ السلام کی بیوی تھی، اس کو کسی نے انعام و اکرام کی لالچ دے کر امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوا دیا۔ جب آپ کو قے آتی تو قے کے ساتھ آنتیں کٹ کٹ کر خارج ہونے لگیں۔ جادہ اشس بن قیس کی بیٹی تھی جو دوسری ہجری کے مورخ احمد بن یحییٰ بلازری کے مطابق وہ اپنے باپ اشس کی وجہ سے امام حسن علیہ السلام کی زوجیت میں آئی۔ حضرت امام علی شیر خدا نے اشس سے چاہا کہ وہ امام حسن علیہ السلام کے لیے اپنے بھائی سعید بن قیس کی بیٹی ام عمران کا رشتہ طلب کرے۔ اشس نے چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت امام حسن علیہ السلام کے لیے اپنی بیٹی جادہ کی تجویز دے دی۔ ناظرین گرامی، جادہ کا حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دینے کے بعد جو حال ہوا وہ بتانے سے پہلے حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی منظر کشی کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے برادر محترم حضرت امام حسن علیہ السلام کو گھبراہٹ اور بے قراری زیادہ ہے اور سمام مبارک پر حزن و ملال کے آثار نمودار ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے تسکین خاطر مبارک کے لیے عرض کیا، اے برادر گرامی،
آپ کیوں رنجیدہ ہیں؟ بے قراری کا سبب کیا ہے؟ حضرت امام حسن علیہ السلام فرمانے لگے، اے میرے بھائی، میں کچھ ایسے مراحل میں داخل ہونے والا ہوں جس کی مثل اب تک داخل نہیں ہوا، اور خلق الہی عز و جل میں ایسی خلق کو دیکھتا ہوں جس کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو پیش آنے والے واقعات اور کوفیوں کی بدسلوکی اور ایذا رسانیوں کا بھی تذکرہ کیا۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کو گلے لگا کر زور سے روئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی نظر کے سامنے کربلا کا ہولناک منظر اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی تنہائی کا نقشہ پیش تھا، یعنی خود موت و حیات کی کشمکش میں ہیں لیکن بھائی کی آنے والی زندگی کے غموں میں رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت امام حسن علیہ السلام کی ہمت اور منزلت کیسی بلند و بالا ہے کہ خود تکلیف میں مبتلا ہیں، آنتیں کٹ کٹ کر نکل رہی ہیں، نزع کی حالت ہے، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت و انصاف کا نہ مٹنے والا نقش صفحہ تاریخ پر ثبت فرماتا ہے کہ جب ان کے بھائی حسین علیہ السلام پوچھتے ہیں، مجھے اس کا نام بتائیے جس نے آپ کو زہر دیا، میں اس کو قتل کروں گا، لیکن حضرت حسن علیہ السلام فرمانے لگے، بے شک اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے اور اس کی گرفت بہت سخت ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے تقریباً 45 سال 6 مہینے اور 12 دن کی عمر میں جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ بات تو سب پر عیاں اور ظاہر ہے کہ آپ کی بیوی جادہ بنت اشعث نے زہر دیا تھا، اور تمام محدثین نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن اس بات پر اختلاف ہے کہ آپ کی بیوی نے آپ کو زہر کس کے کہنے پر اور کتنا انعام و اکرام کی لالچ میں آ کر دیا تھا۔ ناظرین گرامی، تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ جادہ بنت اشعث سے حضرت امام حسن علیہ السلام کا نکاح ان کے والد حضرت امام علی علیہ السلام نے 38 ہجری میں کروایا، لیکن جادہ میں سے آپ کی کوئی بھی اولاد نہ تھی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد جادہ نے یعقوب بن طلحہ بن عبید اللہ سے شادی کر لی۔ اس شادی کے نتیجے میں 3 فرزند اسماعیل، اسحاق اور ابو بکر پیدا ہوئے، جن میں سے کوئی بھی جوانی کو نہ پہنچا اور کوڑ کے مرض سے ہلاک ہوئے۔ یعقوب بن طلحہ کے واقعہ ہرا سن 63 ہجری میں مرنے کے بعد جادہ نے عبداللہ بن عباس کے بڑے بیٹے عباس سے شادی کر لی۔ ابن سعد طبقات الکبریٰ پر لکھتے ہیں کہ اس شادی سے ایک محمد نامی لڑکا اور قریبہ نامی لڑکی پیدا ہوئی۔ لوگ ان دونوں بچوں کو بنی مسمات الازواج یعنی شوہر کو زہر دینے والی ماں کے بچے کہہ کر پکارتے تھے، لیکن بدقسمتی یہ کہ یہ دونوں بچے بھی کوڑ کے مرض سے ہی مرے اور جادہ کی نسل ہی ختم ہو گئی۔ ابن سعد اور ابن عساکر نے لکھا ہے کہ جادہ کی موت انتہائی زہریلے سانپ کے کاٹنے سے ہوئی، ایسا زہریلا سانپ کہ جس کے کاٹنے سے جادہ کی شکل ہی تبدیل ہو گئی۔ مزید اسلامی واقعات اور سبق آموز کہانیوں کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔